کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف قربانی مانگتی ہے۔ یہ کہانی ہے اریبہ کی، جو بچپن سے ہی خود سے زیادہ دوسروں کے لیے جیتی رہی۔ اریبہ اور اس کی چھوٹی بہن ہبہ دونوں ایک دوسرے کی سانس تھی، اور ان دونوں کی زندگی میں ایک اور نام تھا، سعد۔ سعد بچپن کا دوست تھا اور اریبہ اس کے دل کا چھپا ہوا راز۔ اریبہ نے کبھی سعد سے کچھ نہیں کہا کہ اس کے دل میں سعد کے لیے بے انتہا محبت ہے۔ وہ جانتی تھی سعد کی نظر ہمیشہ ہبہ پر رک جاتی تھی۔ ہبہ ہنستی تو سعد مسکرا دیتا، ہبہ روتی تو سعد بے چین ہو جاتا۔ سعد کی آنکھوں میں ہبہ کے لیے بے انتہا محبت نظر آتی تھی۔ اریبہ بس دیکھتی رہ جاتی۔ ایک رات اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہا، محبت پانے کا نام نہیں، دینے کا نام ہے۔ اور اس دن اس نے اپنے دل کو سمجھا بجھا کر خاموشی سکھا دی۔ ایک دن سعد کے والدین رشتہ لے کر آئے، مگر اریبہ کے لیے نہیں، ہبہ کے لیے۔ گھر میں خوشی کی لہر تھی، اریبہ کے دل میں خاموشی کا طوفان۔ نکاح کے دن اریبہ نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، شادی کا جوڑا خود پہنایا۔ ہبہ نے گلے لگ کر کہا، آپی تم ہو تو مجھے کبھی ڈر نہیں لگے گا۔ اریبہ مسکرا دی، مگر اس رات اس نے پہلی بار خود کو ٹوٹ کر رو لینے دیا۔ نکاح کے کچھ مہینے بعد اریبہ نے گھر چھوڑ دیا۔ وہ USA چلی گئی۔ لوگوں نے کہا کریئر کے لیے گئی ہے، مگر اصل میں وہ اپنی یادوں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ سال بیت گئے، اریبہ نے کام، تنہائی اور خاموشی کو اپنی زندگی بنا لی۔ نہ شادی کی، نہ کوئی نیا رشتہ اپنی زندگی میں آنے دیا۔ بس کبھی کبھی فون پر ہبہ اور اپنے ماں باپ سے بات کر لیتی۔ ہبہ کی ہنسی سن کر اس کے دل کو تسلی مل جاتی۔ ایک صبح فون آیا، اچانک ہبہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اچانک بیماری اور 2 چھوٹے بچے پیچھے رہ گئے، ایان اور نور۔ اریبہ کی سانسیں اس کے سینے میں جم سی گئیں۔ وہ واپس گھر آئی اور پہلی بار اس نے سعد کو ٹوٹ کر روتا ہوا دیکھا، مگر سب سے زیادہ تنہا وہ 2 معصوم بچے تھے جو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ماں کیوں نہیں اٹھ رہی۔ نور نے اریبہ کا دوپٹہ پکڑ کر پوچھا، آپی امی کب آئیں گی؟ اریبہ کا دل اس پر ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ گھر والوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، تم ہی ان کی ماں بن جاؤ۔ سب کی نظر سعد اور اریبہ پر ٹک گئی۔ اریبہ نے دھیرے سے کہا، میں ان کی ماں ہوں، مگر سعد سے نکاح نہیں کر پاؤں گی۔ کمروں میں خاموشی چھا گئی۔ یہ بچے میری بہن کی امانت ہے اور انہیں میں لے جاؤں گی، اپنے پاس اپنی زندگی بنا کر رکھوں گی۔ سعد نے کچھ نہیں کہا، وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھا کر کہا، ان کا خیال رکھنا۔ اریبہ نے بچوں کے پاسپورٹ بنوائے، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے ساتھ امریکہ لے گئی۔ اس دن سے اس کی زندگی کا ایک ہی نام تھا، ماں۔ مگر رات کو جب سب سو جاتے، وہ چپ کر دعا کرتی، اے خدا میری یہ قربانی قبول کر لینا۔ USA کی سردی تیز تھی، مگر اریبہ کے گھر میں 2 چھوٹی سانسوں کی گرمی تھی۔ ایان رات کو ڈر کر اٹھ جاتا، نور نیند میں امی پکارتی، اور ہر دفعہ اریبہ کا دل ہل جاتا۔ پہلے وہ انہیں بچے کہتی تھی، پھر دھیرے دھیرے میری جان کہنے لگی تھی۔ ایک رات نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ ہماری امی ہو نا؟ اریبہ کچھ پل چپ رہی، پھر اس نے نور کو سینے سے لگا کر بس اتنا کہا، ہاں جب تک میری سانس ہے میں ہی تمہاری امی ہوں۔ اس رات ایک رشتہ پیدا ہوا جو خون سے نہیں قربانی سے بنا تھا۔
دن کا وقت کام کا ہوتا، رات کا وقت بچوں کا۔ اریبہ نے اپنی ہر خوشی ان کی مسکراہٹ میں ڈال دی۔ اسکول کا پہلا دن، ایان کا پہلا میڈل، نور کا پہلا گیت، ہر لمحہ اریبہ نے محسوس کیا جیسے ہبا کی روح کہیں سے دیکھ کر دعائیں دے رہی ہو۔ مگر ایک درد بھی تھا، ساتھ کا خاموش وجود۔ وہ کبھی کبھی فون کرتا، صرف بچوں کی خیریت پوچھتا، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی پرانی بات، بس ایک باپ کی ہلکی سی سانس جو دور رہ کر بھی بچوں کو محسوس کرتا تھا۔ سعد نے بھی کبھی کسی سے شادی نہیں کی۔ وقت بہتا رہا، ایان جوان ہو گیا، نور سمجھدار ہو گئی۔ ایک دن نور نے سیدھا سوال کیا، امی آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اریبہ مسکرا دی، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے کہا، کچھ رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ چھوڑ دینے کے لیے۔ نور نے اپنا سر اریبہ کے کاندھے پر رکھ دیا، ہم آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس پل اریبہ کو محسوس ہوا اس کی تنہائی کا سفر رنگ لا رہا ہے۔ ایک شام سعد کا فون آیا، آواز بہت بوجھال تھی، بچوں کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، اگر اجازت ہو۔ اریبہ نے کچھ دیر سوچا، پھر دھیرے سے کہا، بچوں کا گھر وہی ہوتا ہے جہاں انہیں سکون ملے۔ آپ کے آنے سے انہیں سکون ملے گا، آپ آ سکتے ہیں۔ سالوں بعد سال نے پہلی بار گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نور دوڑ کر گلے لگ گئی۔ ایان چپ کھڑا رہا، پھر دھیرے سے ابو کہا۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اریبہ کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، تم نے امانت سنبھال لی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اریبہ نے نظر جھکا لی، یہ میری بہن کی زندگی تھی۔ اس رات اریبہ نے سجدے میں رو کر دعا کی، یا اللہ اگر میری قربانی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اسے محسوس ہوا محبت پانے سے زیادہ محبت نبھانے میں سکون ہے۔ سال اور گزرتے گئے، گھر میں ہنسی واپس آنے لگی تھی، مگر کچھ خاموش سچ ابھی بھی ہوا میں تھے۔ نور اب جوان ہو چکی تھی، ایان ذمہ دار اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایک دن نور نے اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی آپ نے اپنی زندگی ہم پر قربان کر دی، اب ہماری باری ہے۔ اریبہ مسکرا دی، بچے ماں کا قرض نہیں چکاتے، بس ماں کا دل رکھ لیتے ہیں۔ مگر نور کے دل میں ایک فیصلہ پکا ہو چکا تھا۔ نور نے اپنی پڑھائی مکمل کی، اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا، گھر میں سب خوش تھے، مگر نور نے ایک شرط رکھی، میں تبھی شادی کروں گی جب امی اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گی۔ اریبہ کے چہرے پر ہلکی سی حیرانی آئی، نور میری زندگی تم دونوں ہو۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم آپ کی زندگی نہیں، آپ کی امانت ہے۔ کمرہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ ایان نے پہلی بار گہری آواز میں کہا، امی آپ نے ہمیں ماں کا پیار دیا، مگر خود کو کبھی جینے کا حق نہیں دیا۔ اسی دوران سعد پھر ملنے آیا تھا، وہ پہلے سے زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، سالوں کا بوجھ اس کی آنکھوں میں تھا۔ اس نے اریبہ سے تنہا بات کرنے کی اجازت مانگی۔ کچھ پل دونوں چپ بیٹھے رہے، پھر سعد نے دھیرے سے کہا، مجھے بہت دیر سے سمجھ آیا کہ تم نے صرف بچوں کو نہیں سنبھالنا، تم نے میری زندگی کو بھی ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ اگر بچے میرے ساتھ رہتے تو میں کبھی انہیں ایسی زندگی نہیں دے پاتا۔ اریبہ نے نظر جھکا لی، یہ میری بہن کا حق تھا۔ سعد کی آواز بھاری ہو گئی، تمہارا بھی تو کوئی حق تھا۔ اریبہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ ہر محبت پانا ضروری نہیں ہوتا سعد، کچھ محبت صرف نبھانے کے لیے ہوتی ہے۔ سعد چپ ہو گیا۔ اس دن دونوں نے کچھ بھی اور نہیں کہا، مگر سالوں کی خاموشی پگھل گئی۔ اس رات اریبہ نے نور کو گلے لگا کر کہا، تم شادی کرو، اپنی زندگی جیو، میری خوشی تمہاری مسکراہٹ میں ہے۔ نور رو پڑی،
अयान ने अम्मी का हाथ चूम लिया। हम सबको आपने एक साथ बांधे रखा है अम्मी, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरीबा के दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। उसने महसूस किया कुर्बानी का असर अब फल देने लगा है। नूर की शादी तय हो गई। घर फिर से रोशनी से भर गया। रुखसती के वक्त नूर ने अरीबा के कान में धीरे से कहा, अम्मी, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, मगर मुझे ये ज़िंदगी आप ही ने दी है। मैं ज़िंदगी भर आपसे मोहब्बत करती रहूँगी। अरीबा की आंखों से आंसू बह गए। अयान ने अम्मी का हाथ थाम कर कहा, अब मेरी बारी है, मैं आपका सहारा बनूंगा। अरीबा ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से दुआएं मांगी अपने दोनों औलादों के लिए, उनके हक़ में खुशियों के लिए। नूर की रुखसती के बाद घर कुछ दिन खामोश रहा। हर कोना जैसे दुआ कर रहा हो। एक शाम अयान ने अम्मी के सामने बैठकर कहा, अम्मी, आपने हमें बचपन दिया, अब मैं आपको सुकून देना चाहता हूँ। अरीबा ने प्यार से उसका चेहरा थामा। मुझे सुकून मिल चुका है तुम दोनों से। अयान ने धीरे से कहा, सुकून तब पूरा होता है जब इंसान अपने दिल को भी माफ़ कर दे। अरीबा समझ गई, बात उसके दिल की थी। कुछ हफ्तों बाद साथ फिर आया। इस बार उसकी आंखों में बोझ कम और शुक्र ज़्यादा था। वो अरीबा के सामने बैठा और बोला, ज़िंदगी ने हमें अलग रास्ते दिए, मगर तुमने मेरे बच्चों को घर दिया, एक माँ की मोहब्बत दी, जिम्मेदारी माँ बनकर उठाई। अरीबा ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, वो मेरे ही बच्चे हैं। साथ की आवाज़ नर्म हो गई, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम कभी अकेली नहीं हो। अरीबा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे हिबा को गवाह बना रही हो। मैं कभी अकेली नहीं थी। मेरी बहन की प्यार और उसका साथ हमेशा मेरे साथ और बच्चों की दुआओं में था। दोनों ने एक दूसरे को इजाज़त भरी खामोशी दी। कोई वादा नहीं, कोई बंधन नहीं, बस एक एहसास। साल बीत गए। नूर अपने घर में खुश थी। अयान ने अपना काम संभाल लिया और हर सुबह अपनी अम्मी के लिए चाय बनाता, उनका एक अच्छा बेटा बनकर ख्याल रखता। अरीबा के चेहरे पर अब सुकून था। उसने अपनी ज़िंदगी का हर बोझ उठाकर नीचे रख दिया था। एक दिन नूर ने फ़ोन पर कहा, अम्मी, आपने हमें माँ का मतलब सिखाया, अब आप सिर्फ जीना सीखिए। अरीबा ने आंखें बंद करके दुआ की, जो मोहब्बत मैंने छोड़ दी उसका सुकून मेरे बच्चों को दे दे। एक शाम अरीबा ने पुरानी तस्वीर हाथ में ली, हिबा, अयान, नूर। उसने धीरे से कहा, मेरी बहन, मैंने अपनी अमानत संभाल कर रखी थी, बस तुम दुआएं करते रहना। हवा हल्की सी चली, जैसे हिबा का जवाब आया हो। अरीबा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल बिल्कुल हल्का। उसने समझ लिया, मोहब्बत पाने से ज़्यादा मोहब्बत निभाना बड़ा होता है। अरीबा ने कभी शादी नहीं की, मगर वो कभी तन्हा भी नहीं रही। उसके 2 बच्चे उसकी दुआओं का फल बनकर जीते रहे। लोग कहते थे, ये औरत माँ का दर्जा रखती है, और कहानी का सच ये था, उसने प्यार को हासिल नहीं किया, उसने प्यार को पाल पोस कर जिंदा रखा। और कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है।